ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والوں کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا وہ اس کو پہنچ چکے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کی ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اس طرح سے تم زندوں کو تکلیف دو گے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو اہم مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور اس کی دو وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ جیسا بھی تھا جس طرح بھی تھا وہ اپنے اس عمل کے پاس پہنچ گیا ہے، جو اس نے آگے بھیجا اب آگے اس کا معاملہ اس عمل کے مطابق اللہ کے ہاں ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ دنیا کے اندر جو معاملات ہیں، لوگوں کے آپس کے جو قدورتیں ہیں، ان کو اس قدر نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ بندہ کسی کے مر جانے پر بھی اس کے لیے دل سے قدورت اور میل صاف نہ کر سکے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی برا تذکرہ کرتے رہے۔ لیکن اس میں ایک چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں ایسے ظلم کر جاتے ہیں اور ایسی بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں پیش کر جاتے ہیں کہ جس کے بہت سارے لوگ گواہ بنتے ہیں، اور جب بھی اس بندے کا تذکرہ آتا ہے تو اس بندے کے متعلق وہ چیز اس کی باقی چیزوں پر غالب آ کر لوگوں کی زبان پر آ جاتی۔ تو حقیقتاً ہر انسان کو اپنی زندگی میں بھی ایسے معاملات سے پرہیز کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے کل اس کے بعد جب بھی اس کا تذکرہ ہو تو لوگ کلمہ خیر کہنا بھی چاہیں تو ان کی زبان پر شر غالب آ جائے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی سنگین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دو جنازے آپ کے سامنے سے گزرے، ایک کا تذکرہ خیر ہوا، اس کے اچھے اخلاق کا ذکر ہوا، اور دوسرے کی برے اخلاق کا اور بد کرداری کا تذکرہ ہوا، اور دونوں مرتبہ آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کی تم نے بد کرداری کا تذکرہ کیا، بدخوئی کی، اس کے اوپر جہنم واجب ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اس لیے کہ تم زمین میں اللہ کی گواہ ہو۔ تو یہ گواہیاں زبان پر آتی ہی آتی، اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی ظلموں کی داستان اور اس کی بد کرداری کی داستان لوگوں کی زبان پر عام ہو جائے۔ کچھ عرصہ قبل ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک اسلام آباد کے عالم تھے، وہ فوت ہو گئے۔ تو وہاں نا ان کے گھر پر جنازے سے قبل جو تعزیت لوگ کر رہے تھے، جو الفاظ کہہ رہے تھے، اس میں بھی جا بجا گھر والے بھی اور آنے والے جو ان کے قریبی جاننے والے لوگ تھے وہ ایک بات کا بہت تذکرہ کر رہے تھے، اور جنازے کے سے پہلے بھی جس عالم نے جنازہ پڑھایا اس نے بھی گفتگو میں اس کو بار بار دہرایا، ایک دو اور لوگوں نے بھی دہرایا، اور وہ بات یہ تھی کہ جی حضرت نے بڑا دین کا کام کیا، بڑا خیر کا کام کیا، اللہ قبول کرے، لیکن کچھ مزاج کے سخت تھے، تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اپنی مسجد کے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ سختی کے معاملات ہو گئے ہوں گے، کچھ ڈانٹ ٹپٹ ہو گئی ہوگی، کوئی غصہ کر گئے ہوں گے، تو آپ سے گزارش ہے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے، لیکن میرے لیے یہ بات ایک طرح سے نا دل میں چبھن کا بھی وجہ تھی کہ ایک عالم دین اور اس کے جنازے سے قبل بھی اور اس کے جنازے کے سے انتہائی پہلے بھی بارہا لوگوں سے اس بات کی گزارش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ان کے قریبی لوگوں سے، کہ بھائی یہ ذرا مزاج کے تیز تھے، بد زبانی کر جاتے تھے، آپ کے ساتھ اگر کر دی ہو تو اللہ کی خاطر معاف کر دو، اب تو جا رہے ہیں۔ ایسا تعارف انسان کا نہیں ہونا چاہیے، ایسا تعارف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا تعارف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا سے جائے تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یار اس کے کچھ معاملات آپ کے ساتھ ایسے ہوئے ہوں گے، عادت تھی ان کی، ایسے معاملات تھے، یہ کر گئے ہوں گے، وہ کر گئے ہوں گے، تو آپ آج اللہ کی خاطر معاف کر دیں۔ اب ان میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا ظلم کیا ہے جو وہ نہیں معاف کرتا، پھر کیا ہو؟ بڑا مشکل مرحلہ۔ اب آ جائے دوسری بات کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جی تم فوت ہونے والوں کا برا تذکرہ نہ کرو۔ کیوں؟ کہ عموماً ہر انسان کمزور ہے ہی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہوتا ہی ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں خیر غالب تھی اور کوئی اکا دکا معاملات ایسے تھے جو انسان ہوتے بشری تقاضوں کے تحت اس کے اندر موجود تھے، تو بعد والوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال۔ بڑا اچھا انسان تھا، ہم تعریفیں کرتے کرتے نا مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے بہت اچھا تذکرہ کسی کا چل رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ بیچ میں کہتا ہاں یار ویسے تھا تو بڑا اچھا بندہ، سب کچھ ٹھیک کر گیا، لیکن پتہ ہے وہ والا معاملہ اس کا، یہ جو بات ہم پتہ ہے نا یہ والا کر کے کرتے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے۔ جب کسی شخص کے اندر خیر غالب
تھی اور اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں تو اللہ نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. قیامت کو اللہ نے نیکیاں اور برائیاں تولنی ہیں. جس کی 50% سے نیکیاں زیادہ ہو گئیں، 51% بھی ہوئی، اس نے بھی جنت میں جانا. 49% اس کے اندر کمیاں تو ہوں گی، گناہ تو ہوں گے. اس لیے تذکرہ خیر کرنا چاہیے. حساب کرنے والی ذات کے پاس وہ پہنچ گیا ہے، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے وہ ذات جانے اور وہ جانے. بندے کو اپنی فکر لگنی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. دوسری بات آپ نے اس لیے منع فرمایا کہ تم پھر زندوں کو تکلیف دو گے، کہ ہر شخص کو اپنا پیارا جو اس دنیا سے چلا گیا وہ اچھا ہی لگتا. اگر اس کا کوئی برا تذکرہ اس کے لواحقین تک پہنچے گا تو ان کو تکلیف پہنچے گی. تو انسان کو اتنا ظالم نہیں بننا چاہیے کہ کسی کو مرنے کے بعد بھی نہ چھوڑے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.